والصلاة والسلام على نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، سامعین و حاضرین، عزیز طلباء، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک یعنی پاک مبارک اور سعید گھڑیوں میں اپنی کریم شفیق اور مہربان بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں چند منٹس کی گفتگو حضور سیدنا غوث الاعظم تاجدار اولیاء شہنشاہ اولیاء سیدنا عبد القادر شاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت اور اسپیشلی کرامات چند آج کی نشست میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات کہ ایک انسانی وجود ہے، بندے کا وجود ہے، تو اس سے ایسے کاموں کا صدور ہونا، ظاہر ہونا کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے، جیسے اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور رسول کو شان معجزہ عطا فرمائی۔ ہر نبی اور ہر رسول نے کوئی نہ کوئی معجزہ اپنی امت کو دکھایا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، شق قمر کا معجزہ ہے آپ کا، اور پھر برتن مبارک میں اپنا دست اقدس ڈالتے ہیں اور پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور ہزاروں کا لشکر سیراب ہوتا، کنویں کا پانی نیچے گیا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالتے ہیں، وہ ابل کر پانی، یا پانی اس میں ڈالتے ہیں وہ ابل کر کنارے تک آ جاتا ہے پانی۔ کڑوا کنواں ہے، اپنا لعاب دہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈالتے ہیں، وہ میٹھا ہو جاتا۔ ایک صحابی آنکھ اپنی ہاتھ پہ رکھے ہوئے تیر لگا اور آنکھ نکل گئی، وہ ہاتھ پہ رکھے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، آپ نے لعاب دہن مبارک لگایا اور آنکھ کو اپنی جگہ پہ رکھا، وہ بالکل صحیح ہو گئی۔ اسی طرح ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کا بازو اتر گیا، آپ نے لعاب دہن مبارک لگایا اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھا، وہ صحیح ہو گیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنایا، ہزاروں بے حساب کرامات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس معجزات کا ظہور ہوا۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ معجزہ ہے اور اللہ رب العزت کے ولی کے ساتھ کرامت ہے، کرامت ہے کہ ایسے کاموں کا صدور ہونا کہ جو عقل میں نہ آئے، اور معجزہ جیسے معجزہ اس سے ہے کہ ایسا کام جو عقل میں نہ آ سکے، عقل کے دائرہ سے باہر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کرامت بھی اسی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، کرامت بھی یہ عمل بھی اسی فیملی سے تعلق رکھتا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ معجزہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے، نبی اور رسول کے ساتھ ہے، اور کرامت اللہ رب العزت کے ولی کے ساتھ ہے۔ اب اس میں
چونکہ آج مقصود ہے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی چند کرامات میں بیان کروں، تو اس میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے اور حدیث مقدسہ سے کچھ تھوڑی سی میں پہلے چند منٹس بات کر لوں کہ ایک بندے سے معجزہ یا کرامت کا صدور کس طرح ہوتا کہ اللہ کا نبی بھی تو اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، اور اللہ کا ولی بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن کام ایسا ہے جو عقل میں نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا اظہار ہو رہا ہوتا اس وقت کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا۔ جی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید بیان کر رہا کہ مادرزاد اندھوں کو بینا آنکھیں دست شفقت رکھتی آنکھیں پلٹ آتی ہیں، مردے لائے جا رہے ہیں، آپ ان کو زندہ فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مبارک پھینکتے ہیں، سانپ بن جاتا ہے، آپ 100 لاٹھیاں پھینکے نیچے، وہ کبھی سانپ نہیں بنیں گی، یہ قرآن مجید ہے۔ آپ اپنا دست اقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر ڈالتے، اپنے گریبان میں باہر نکالتے، وہ چمکتا دمپل کو روشن بکا نور ہاتھ ہوتا، پتھر پر عصا مبارک مارتے ہیں، 12 چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنے معجزات آپ سے، ہوائیں فضائیں جو ہے وہ یعنی ہوا اٹھا لیتی تھی آپ کے تخت کو، آپ کی پوری فوج کو ہوا اٹھا کے لے کے چلتی تھی، تو ایک دن میں سفر 1 مہینے کے برابر ہو جاتا، ایک رات میں سفر 1 مہینے کی روٹین میں ٹریول کرے تو 1 مہینہ لگتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوجوں کے ساتھ، ساری فوجوں کے ساتھ، تو 1 دن میں وہ سارا سفر طے ہو جاتا، ہوا اٹھا کے لے جاتی، رات کا سفر 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا 1 رات میں۔ یہ جو سارے اکرام و انعام اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نصیب ہوئے، تو بنیادی طور پہ تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت کار فرما ہوتی۔ سامنے بندہ ہوتا ہے لیکن پیچھے قدرت اور فیض کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اب یہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پہلے رکھنے لگا ہوں، یہ کتاب رقاق میں بھی آئی ہے اور باب التواضع میں بھی آئی ہے، 2384 نمبر یہ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کی 2384۔ اس طرح ابن حبان میں بھی یہ حدیث پاک آئی ہے، اور امام بہقی نے السنن کبریٰ میں اس حدیث پاک کو لیا ہے، اور اسی طرح کتاب الزہد میں بھی اس کو لیا ہے۔ اب حدیث پاک ذرا سن لیں کہ یہ معاملہ ہوتا کس طرح ہے، اللہ رب العزت کا یہ کرم بندے پر کس طرح ہوتا، اور یہ کرم کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا، یہ نہیں کہ یہ دروازہ بند ہو گیا، کرامت کے یعنی نبوت آقا علیہ السلام کے ساتھ ختم ہوئی اور معجزہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، ولایت قیامت تک کے، لہذا کرامت بھی قیامت تک کے۔ اور اس حوالے سے ہوتا کیا ہے کہ آقا علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ حدیث پاک جس میں آقا علیہ السلام یہ قول کریں، آپ یہ فرمائیں ان اللہ قول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حدیث قدسی ہوتی، مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہوتا ہے اور الفاظ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حدیث پاک کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرے ولی کی مخالفت کی، میرے ولی سے دشمنی کی، تو کیا ہوتا ہے، فقط
اذنتہ بالحرب، تو پس بے شک میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے ولی کی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا، فرمایا میں خود اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو آپ خود بتائیں کہ جس اللہ کے ولی کے خلاف کوئی دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، تو اس بد نصیب نے مرنا نہیں تو اور کیا ہونا ہے اس نے؟ اللہ تعالیٰ سے کون جنگ لے سکتا، یا اللہ تعالیٰ سے کون جنگ جیت سکتا ہے، کون اس کا سامنا کر سکتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ؟ اس کے بعد فرمایا ولی جس کے لیے میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے دشمن کے خلاف، تو وہ ولی کس طرح بنتا، اور یہ شان اس کے ساتھ میرا معاملہ کس طرح ہوتا؟ فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، فرمایا کہ میرا بندہ میرا قرب پانے کے لیے، میرا بندہ میرا قرب پانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ یعنی میرا تقرب پانے کے لیے کوشش کرتا، سٹرگل کرتا، اور جو کچھ بھی کرتا میرا قرب پانے کے لیے، احب الیہ مما افترضت علیہ، تو فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز مجھے پیاری ہے وہ تو فرائض ہے، افترضت علیہ ہے، میں نے اس کے اوپر فرض کیے، یہ چیزیں مجھے عزیز ہیں، پیاری ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ بندہ جو کچھ بھی میرے قرب کے لیے کرتا ہے، فرمایا اس کی طرف سے سب سے پیاری چیز مجھے فرائض ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرائض وہ ادا کرتا ہے، یہ مجھے محبوب ترین چیزیں ہیں۔ تو اب بندہ اللہ کا قرب پانے کے لیے فرائض پر محنت کرتا، اور یہ اسے محبوب ترین اعمال ہیں جتنے فرائض ہیں۔ اب اللہ کا بندہ اس پہ نہیں رکتا، بلکہ پھر آگے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي، اور ہمیشہ میرا بندہ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پانے کی کوشش کرتا۔ پہلی سٹیج یہ ہے کہ فرائض میں میرا بندہ محنت کرتا ہے، کیوں کہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے ان میں فرائض سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ نوافل میں کثرت کرتا، نفلی عبادات میں، نوافل میں، تو پھر کیا ہوتا کہ وہ ہمیشہ میرا قرب پانے کے لیے نوافل میں کثرت کرتا ہے، اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے حتی احباہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پس جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پس جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ظاہر میں وجود بندے کا ہوتا، ظاہر میں کان بندے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی سماعت میں تصرف کس کا جاری ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ بندے کا سننا پھر کس کا سننا بن جاتا ہے؟ جب میں کان بن گیا تو ظاہر میں تو کان بندے کی، حقیقت میں فیض کس کا جاری ہے؟ اس وقت جب کوئی بندہ اللہ کے ولی سے کلام کرتا ہے تو ظاہر میں تو اللہ کا ولی ہے، اس کے کان سن رہے ہیں، حقیقت میں کون سن رہا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا۔ ظاہر میں وہ بندہ ہے، لیکن دیکھنے کا فیض اور نور کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا،
اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا۔ اب پھر دیکھیں اگر اس پر یہ بات کی جائے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ جی پیچھے کیا رہ گیا؟ کان وہ بن گیا، آنکھیں وہ بن گیا، ہاتھ وہ بن گیا، پاؤں وہ بن گیا، جی پیچھے کیا رہ گیا؟ وجود بندے کا ہوتا ہے اور فیض کس کا جاری ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جاری ہوتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا مبارک تھا تو فرمایا عصا مبارک مارو یہ بحر نیل یعنی پھٹ کے پاٹ ہو جائے گا، جی اوپر کا پانی اوپر رک جائے گا اور اگلا بہ جائے گا، راستہ بن جائے گا۔ اب لاکھ دریا پہ کھڑے ہو کے آپ مارتے ہیں لکڑیاں، وہ تو نہیں پانی رکے گا۔ لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک مارا اور ناک کی لائن میں سیدھا راستہ بنا، سیدھا، یہ بھی نہیں ذرا تریچھا بنا ہو، بالکل سیدھا، مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ تو مارنے والے کون تھے عصا مبارک؟ جی ہاتھ کن کا کام کر رہا تھا پیچھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اندر فیض کس کا جاری تھا؟ یہ اللہ رب العزت بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کہ جب یہ مقام بندے کو عطا ہو جاتا، فرائض کی کثرت پھر نوافل کی کثرت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی محبوبیت میں بندہ چلا جاتا ہے اور اس بندے کو اپنا محبوب نہ لیتا، تو پہلا کرم یہ کرتا، یعنی پہلا اسے محبوب نہ لیتا، دوسرا کرم یہ ہوتا، فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے سنتا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا۔ پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ یہ تو دوسرا کرم۔ اور تیسرا کرم یہ ہوتا، فرمایا اس مقام پر وَإِن سَأَلَنِي، اور اگر وہ مجھے کو سوال کر دے، لَأُعْطِيَنَّهُ، ضرور بھی ضرور میں اس کو عطا فرماتا ہوں، عطا فرماتا ہوں میں اس کو۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، فرمایا اگر وہ مجھ سے میری پناہ مانگے تو میں اس کو اپنی پناہ بھی عطا فرماتا ہوں، اپنی حفاظت بھی عطا فرماتا ہوں۔ اب یہ حدیث پاک ہے جو بنیاد ہے اس حوالے سے، صحیح بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اب عقل میں آئے یا نہ آئے ہوتا اسی طرح ہی ہے۔ اور اسے یہ بات بھی پتہ چلی کہ فیم کھا کے اور چرس پی کے اور بوٹی پی کے اور لمبے چوگے پہن کے اور اپنے آپ کو پاگل بنا کے، بال کھلے چھوڑ کے، کپڑے پھٹے پرانے پہن کے کوئی کہ میں پہنچ گیا ہوں، تو وہ اپنے گھر تو پہنچا ہوگا، وہ اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اس کے دائرہ محبت میں نہیں آ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں راستہ بتا دیا، فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہونا، سب سے پہلے جو فرائض ہے اس کی طرف وہ اس پر پابند ہوتا، سختی سے ادا کرتا، فرض کو یہاں سے جانے نہیں دیتا، 5 وقت کی نماز تصور ہی نہیں رہتا کہ اس کی قضا بھی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ کثرت نوافل بجا لاتا، جس وقت دیکھو کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدے، کبھی رکوع، کبھی قیام، اس حالت میں صبح و شام وہ نظر آتا، کثرت کرتا۔ پھر اسی میں ذکر کی کثرت بھی ہوتی، پھر جا کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ اور اس بندگی میں فرائض کی کثرت کرنے میں ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ میں اپنے مولا کا قرب پالوں، یتقرب الیہ، کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ میں کرامت والا بن جاؤں، میں مرتبے والا بن جاؤں، لوگ مجھے سلام کریں، یہ سب دھوکے فریب ہیں، یہ منزل تک پہنچنے نہیں دیتے، یہ نفس اور شیطان کے حملے۔ طلب صرف ہو کہ میرا مولا، میرا رب، میرے آقا، جو اس شوق کو پال لیتے ہیں پھر وہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔
اس میں سورہ النمل یہ 27 نمبر سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر 40 نمبر آیہ مبارکہ سورہ النمل. بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی ملکہ بلقیس کی، یمن کی ملکہ کی. تو اس نے، یہ لمبا واقعہ ہے لیکن ٹائم ہمارا اینڈ پہ پہنچ گیا ہے. تو جب اس نے پروگرام بنایا آنے کا حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر کے پاس، تو اس کے تخت کی بڑی شہرت تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹھے ہوئے مجلس ہے، فرمایا کوئی ادھر جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے دربار میں پیش کر دے. یہ میں سورہ النمل آیہ مبارکہ 27 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ نمبر 40 کا مضمون آ کے، ویسے اوپر سے مضمون یہ شروع ہو رہا. جب آپ نے یہ بات کی قولا، یا یہ 38 نمبر آیہ مبارکہ سورہ النمل، 38 نمبر آیہ مبارکہ. قولا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملاؤ، اے سردارو، اے میرے وزراء، اے میری مجلس کے ہم نشینوں، ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو میرے پاس لے کے آئے اس کے عرش کو، اس کے تخت کو، ہاں ملکہ بلقیس کے عرش کو، قبل اس کے این یاتونی بمسلمین، کہ وہ تابعدار بن کر اور تسلیم و رضا کا پیکر بن کر میری بارگاہ میں پہنچے. اس سے پہلے قولا افریت من الجن، جنوں میں سے افریت نامی جن اٹھا، اس نے عرض کی انا آتیکا بہی قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے اللہ کے پیغمبر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، میں اس کو آپ کے پاس لاتا ہوں، اور ٹائم اتنا لگے گا کہ یہ مجلس جو برخاست ہو رہی ہے، جب آپ اس مقام سے اٹھیں گے اس سے پہلے میں تخت بلقیس کو آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا. قبل ان تقوم من مقامی، کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہونے پائیں گے اتنے میں آپ اپنی جگہ سے، میرے نبی میرے رسول آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، تو میں تخت بلقیس آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور اس پر ساتھ اس نے کہا، عرض کی وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور اس نے کہا بے شک میں اس پر قوی بھی ہوں، قادر بھی ہوں، طاقت رکھتا ہوں، اور دوسرا میں امین بھی ہوں کہ میں اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کروں گا، صحیح سالم آپ کی بارگاہ میں لے کے آؤں گا، مجھے اجازت دیں. اب قول الذی عندہ علم من الکتاب، آپ کی مجلس میں ایک اور شخص جو انسان تھا، آپ کا امتی تھا، اس کے پاس جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر کتاب اتری تھی اس کا علم تھا. عندہ علم من الکتاب، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر کتاب اتری، صحیفہ اترا، اس کا علم اس کے پاس تھا. اس نے عرض کی، اس نے عرض کی انا آتیکا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا کہ یہ عرض کی، یہ کام تو حضور میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرے کام کرنے کے اندر ٹائم کا فیکٹر یہ ہے کہ بس آنکھ آپ جھپکنے نہیں پائیں گے، بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہے کہ تخت بلقیس آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان ہے. اور یہ جب اتنی بات کہی، آپ نے اشارہ فرمایا، تو وہ تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، سامنے پڑا ہوا تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، فلما رآہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا، تخت بلقیس کو، مستقر، کہ وہ پڑا ہوا ہے اندہ اس کے پاس، قولا، تو فوراً پکارے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو میرے امتی کو عطا ہوا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور اس پر ایک بڑا یعنی ہماری تربیت کے لیے آگے بات ہے. فرمایا کہ اس طرح کے ہم نظارے اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ لِیَبْلُوَنِی أَشْکُرَ أَمْ أَکْفُرَ. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دکھایا ہے کہ آیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کا کفران نعمت کرتا ہوں. کفران نعمت کیا ہے؟
انہوں نے فوراً پکارا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مقام ہے، میرے امتی کو یہ شان اور تکبر اور نخوت نہیں، فوراً عاجزی کا اظہار کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا کہ شکر ادا کرتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں، یا کہتا ہوں نہیں میں بڑا مقام پا گیا ہوں لہذا میرے امتیوں میں بھی یہ شان آ گئی ہے۔ نو، اللہ کے بندوں کو جتنا بڑا کرم عطا ہوتا وہ اتنے بڑے عاجز بنتے، اتنے بڑے عاجز بنتے۔ اور یہ واقعہ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فرمایا جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے شکر کرتا، کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کرتا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، پس جو کفران نعمت کرتا ہے بڑائی کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا بے شک میرا رب بڑا ہی غنی اور بڑا ہی کریم ہے۔ یہ دو، ایک حدیث پاک رکھی میں نے آپ کے سامنے، اور ایک مقام رکھا سورہ النمل کا۔ یہ شان تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی، وہ ولی تھے کہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو یمن سینکڑوں مائل سے چشم زدن میں اللہ کے پیغمبر کی قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ تو اب خود اندازہ کریں کہ جو حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور جو آپ کی امت کے اولیاء، ان کی شان کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو بات کی جاتی ہے وہ واقعہ حقیقت میں ہے یا نہیں، اس سے کنسر نہیں ہے کہ آپ نے اتنے سال کے بعد وہ جو کشتی دریائے دجلہ میں ڈوب گئی تھی، دلہا اور بلاسن کے جتنے باراتی تھے، اتنے سالوں کے بعد اس کو باہر زندہ و تابندہ نکال لیا۔ یہ اس سے بات اس سے نہیں کہ وہ واقعہ ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ شان عطا کر رکھی ہے۔ سوال یہ ہے، اس پر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 100 سال بعد بھی اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قبول کرتے، تو وہ یہ شان اپنے کسی بندے کو بھی عطا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو جب کسی بندے کو شان عطا کر سکتا تو پھر عقل کا عمل دخل کیا؟ یہ کرامت ہے، اور کرامت میں عقل داخل نہیں ہے۔ جیسے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کرسچن آیا، عیسائی آیا، ٹائم آپ کا اوپر چلا گیا، موضوع راستے میں رہ گیا ہمارا۔ کرسچن آیا، اس نے کہا اے عبد القادر اپنا قرآن اٹھاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا کر رکھی تھی کہ مادرزاد اندھے کو بینا کرتے تھے، یہ قرآن بیان کر رہا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، برس کے داغ والوں کو ہاتھ پھیرتے تھے، شفا دیتے تھے، اور پوچھتے تھے جو تم کھا کے آئے مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں، جو گھر میں تم چھپا کے ذخیرہ کر کے آئے مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو صرف میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے نبی تو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، تمہارے جو پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی ایسے کوئی بات میں نے نہیں سنی۔ تمہارے پیغمبر یعنی وہ بیان کر کے یہ سبق دینا چاہتے تھے پیغام کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ آپ کے پیغمبر سے اوپر ہے۔ میں نے یہ بات کر کے وہ اپنے پیغمبر کی شان کو حضور علیہ السلام کے اوپر ثابت کرنا چاہتا تھا وہ عیسائی۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو میرے آقا تھے، ان کی شانوں کا عالم تو کیا ہے، وہ تو عقل سے ماوراء الورا ہے، وراء الورا ہے۔ آپ وہی سے مجھے کہیں یہ کام تو میں بھی کیے دیتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کیے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قبرستان میں چلے گئے، فرمایا جس قبر پر ہاتھ رکھو میں اسی کو زندہ کرتا ہوں۔ وہ پھر آ کے بڑی بوسیدہ بالکل جس کی اوپر شکل بھی یعنی اس کا اگر پرانی قبر پہ جاؤں جس کا کوئی سابقہ بھی اندر کوئی نہ ہو، ایک بوسیدہ قبر پہ ہاتھ رکھا، کہا اس کے اندر جو کچھ ہے نا جو بھی ہے اس کو زندہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خود ہی اٹھ کے آئے یا اپنے ساز و سامان کے ساتھ اٹھ کے آئے؟ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ساز و سامان کے ساتھ بھی آئے۔ بس اتنا اس نے جب کہا تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نظر مبارک ڈالی قبر کی طرف، قبر پر نظر ڈالی، قبر پھٹی اور اس میں سے جو شخص باہر نکلا وہ طبلہ باجا سرنگی اس کے ہاتھ میں وہ بجاتا ہوا باہر آیا۔ جی دنیا میں اس کا کام ہی یہ طبلہ باجا سرنگی کا تھا، جو وہ کام کرتا ہوا تھا اسی سارے ساز و سامان کے ساتھ وہ اٹھ کر قبر سے باہر آ گیا۔
اور یہ